عدالت میں کھڑے ہوں، قاضی بھی مسلم ہو، حضرت علی کا وہ بھی تابعدار بندہ، محبت کرنے والا ہو، اب کیا اسے نہیں پتا کہ حضرت علی سچ بول رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی اس نے کیا کہا، اے حضرت علی اگر یہ آپ کی ہیں تو اس یہودی کے پاس کیسے آئی؟ یہودی سے کہا کہ تم بتاؤ اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھی چیز ہے ہی میرے پاس تو میری ہوئی نا، حضرت علی کی کیسے ہو گئی؟ تو قاضی نے پھر کہا حضرت علی سے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، اس چیز کا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرا ایک غلام وہ گواہ ہے اور حضرت حسن وہ گواہ ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک وقت کا امیر المؤمنین ہے حضرت علی شیر خدا، دوسری طرف ہے حضرت امام حسن جن کی تربیت حضور نے کی ہو، تو خود سوچیں کیا یہ لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ قاضی بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں، لیکن باوجود اس کے قاضی نے کہا اے وقت کے امیر المؤمنین، اے حضرت علی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، شریعت کا قاعدہ ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا ساتھ دے گا بات سچی ہو یا غلط ہو، تو اس لیے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی کو جب قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، حضرت علی وہاں خاموش ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے فیصلہ چلا گیا یہودی کے حق میں کہ جس کے پاس اب زرہ ہے اب وہی اس کا مالک ہے۔ اور یہودی نے یہ دیکھا کہ وقت کا امیر المومنین اور کمزور نہیں، وہ بندہ جس نے خیبر فتح کیا ہو یہودیوں کا تھا یہ خیبر، اتنا طاقتور ترین بندہ، اتنا سخت طاقت والا اور پاور والا اور ہمت والا بندہ ہو اور وہ بھی وقت کا حاکم، پھر بھی خاموش ہو جائے قاضی کے آگے اور فیصلہ تسلیم کر لے، اور وہ قاضی جس کے سامنے وقت کا حاکم آئے پھر بھی قاضی اس کا ساتھ نہ دے، اور جو ظاہری طرفداری بن رہی ہے، ظاہری جو صورت بن رہی ہے اس پر صاف فیصلہ کرے۔ یہودی نے اسی وقت کہا کہ یہ ذرہ آپ کی ہے اور مذہب بھی آپ کا سچا ہے، کیونکہ جس مذہب کے اندر اتنا انصاف ہو کہ وقت کا حاکم بھی اگر ہار جائے تو چپ ہو جائے اور تسلیم کر لے، مجھے وہی مذہب چاہیے۔ اور اس نے وہاں کلمہ پڑھا تو آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اسلام لانے کی خوشی میں وہ زرہ بھی اس کو دی اور ساتھ میں ایک گھوڑا بھی اس کو تحفہ دے دیا، تو وہ اسلام بھی لایا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اسلام نے کس طرح سے انصاف کو قائم کیا اس کی واضح مثال بھی رہتی دنیا تک یہ ایک بن گئے۔ تو اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مسئلہ اصل کیا ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور امن اگر چاہیے، سکون چاہیے، تو انصاف قائم کرنا ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، اپنے کردار میں، معاشرے میں انصاف قائم کرنا چاہیے، اسی سے معاشرہ کامیاب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس کے جو پہلے حصے میں بتایا گیا نا امانتیں، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ صرف مال نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اسی چیز کو اگر لینا، ہمارے پاس بھی ایک امانت ہے، وہ ہے یہ زندگی۔ اس زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت میں گزاریں۔ اس زندگی کو اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ گزارا تو سمجھ لیں ہم نے اس امانت کو صحیح طرح سے پہنچایا۔ لیکن اگر یہی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری یا اللہ کے فرما برداروں سے دوری میں جا کے گزری تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خیال